رمضان میں ہر دن آپ میں چینج آنا، ہر دن ہماری لائف میں بدلاؤ آنا، اس لیے کہ جتنا چینج آتا رہے گا نا اس کے بعد اس رات تک پہنچیں گے کہ جس رات کا میں نے ابھی ذکر کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ سورہ انا انزلنا کی آیت، سورہ انا انزلنا جو ماہ رمضان میں پیدا ہوا، اب نازل ہوا جو ماہ رمضان کے لیے اللہ ذکر کر رہا۔ پورے کل رات کی مجلس میں بھی میں نے ایک جگہ بانڈرا میں کہا تھا کہ پورے 29 یا 30 دن میں ایک ہی رات آنے والی ہے، ایک رات which we don't know کہ وہ کون سی رات ہے، یا 19 کی ہو سکتی، یا 21 کی ہو سکتی، یا 23 کی ہو سکتی۔ یہ پورے مہینے میں ایک رات اللہ تمہاری تقدیروں کو بدلنے کے لیے رکھا ہے، ایک رات تمہاری زندگی کو بدلنے کے لیے رکھا ہے۔ پورا سال تم اللہ کے دروازے کو نوک کرتے، لیکن شب قدر میں اللہ یہ کہہ رہا کہ ایک سال کا تمہارا پورا بجٹ اسی رات میں لکھا جاتا، اسی رات میں امام کو پیش کیا جاتا، اسی رات میں اپروول ہوتا۔ اگر کسی کو حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، زیارت پہ جانا ہے، رزق کسی کا کھلنا ہے، کسی کا امتحان آنے والا ہے، یا کوئی موت آنے والی ہے، یا کسی کو زندگی ملنے والی ہے، کسی کو بیماری آنے والی ہے، میں جنرل بات کر رہا، یہ پوری ڈیٹیل وہ ایک رات میں ڈیسائیڈ ہوگا۔ آپ چاہے تو اس رات میں اپنی لائف کو بدل سکتے، اس رات میں اپنی زندگی کو بدل سکتے، اس رات میں آنے والا جو پورا بجٹ ہے وہ تمہارے فیور میں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا کہ وہ ایک رات چند گھنٹوں کی رات نہیں ہے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے کی رات نہیں۔ خود قرآن کہہ رہا، خود اللہ کا کہہ رہا، مثال کیا دی گئی کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں کے برابر، 1000 months کے برابر۔ یہ بھی جو میں کہہ رہا 1000 months، یہ ایک مثال سے سمجھایا گیا، مثال سے کہا گیا کہ 1000 months کے برابر ایک رات ہے۔ نو، وہ رات ایسی ہے کہ اللہ کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانا وہ رات کیا ہے۔ ویری کلیئر میسج ان قرآن، ویری ویری کلیئر۔ اللہ کہہ رہا کہ you don't know about that night، تم کو معلوم ہی نہیں وہ رات کیا ہے، you cannot understand، تم سمجھ ہی نہیں سکتے وہ رات کیا ہے۔ ہم یہ سورہ کو روز پڑھتے ہیں نماز میں، یہ سورہ بہترین سورہ ہے زمانے کے امام کے وجود کی دلیل کے لیے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بس میں 30-35 منٹ تقریر کروں گا۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے بیٹے کے وجود کی ایگزسٹنس کی دلیل کیا ہے؟ یہ کیسے پاسبل کہ اتنی لمبی زندگی ہو گئی؟ اتنی لمبی اللہ نے زندگی کسی کو نہیں دی۔ نبیوں کو جو دی ان کو تو اٹھا لیا، آسمانوں میں رکھا یا زمین پہ رکھا۔ 4 نبی زندہ ہیں، نبی خضر، نبی الیاس، نبی عیسیٰ، تو یہ نبی زندہ ہے تو معلوم ہے، لیکن امام کے آپ کے بیٹے کے وجود کی دلیل کیا ہے، ایگزسٹنس کی دلیل کیا ہے؟ تو امام نے یہی سورہ کہا کہ میرے بیٹے کے وجود کے لیے سورہ انا انزلنا سے بہتر کوئی سورہ نہیں، کہ اس میں کہتے ہو نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ ہر شب قدر میں اللہ آسمان سے ملائکہ زمین پر آتے ہیں اللہ کا امر لے کر۔ تو کہا وہ کس کے اوپر آتے ہیں؟ تمہارے اور عام انسانوں پہ تو ملائکہ نہیں آتے۔ ہر شب جمعہ اللہ کا عمل، ہر شب قدر اللہ کا امر لے کر ملائکہ زمین پر آتے ہیں، اور آ کر امام کے پاس آتے ہیں، پورے سال کا تمہارا بجٹ لکھتے ہیں۔ تو ہر روز خواجہ مسجد میں آگے عبادت تو کر رہے، لیکن ویٹ کرو اس رات کا 19, 21 and 23۔ وہ رات صرف گوسپ کی رات نہیں، وہ رات باتوں کی رات نہیں، وہ رات میں سب سے بڑی چیز ہے فارگیونیس۔ کل میں نے بولا تھا ہم کو رمضان میں جو تیاری کرنا ہے، وہ روزہ جب رکھنا ہے، افطار کا وقت جب آئے، جب آپ افطار کھولنے کا وقت آئے، تو اس وقت یاد کرو کہ کیا آپ کو کسی نے ہرٹ کیا، مثال دے رہا میں، کسی نے ہرٹ کیا، اس کو معاف کرو۔ سب سے پہلے اپنے مومن بھائی بہن رشتہ دار، غریب رشتہ دار، ان لوگوں کو معاف کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اور ہاتھوں کو بلند کر کے اس وقت بولو کہ پروردگار یو آلسو فارگیو می، تو بھی مجھے معاف کر۔ اگر رمضان میں گناہ معاف نہیں ہوئے اس رات میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر،
یہ پھر عابد بلرامی کا جملہ نہیں، اللہ کے رسول کا جملہ، امام علی کا جملہ، غور سے۔ جس کے گناہ شب قدر میں معاف نہیں ہوتے، یہ معصوم امام بول رہا، عابد بلرامی نہیں بول رہا، جس کے گناہ شب قدر میں معاف نہیں ہوتے دین اس کو ویٹ کرنا پڑے گا روزے عرفہ تک۔ آپ سوچو ہم کیا اس کا پریپریشن کر رہے ہیں؟ کیا مجھے یہ فکر ہے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے یا نہیں ہو رہے؟ رمضان آ رہا، رمضان جا رہا، رمضان عام لوگوں کی طرح رمضان مت کرو، تم علی والے ہو، رمضان کے مقصد کو سمجھو۔ رمضان ریفائنڈ ہونے کا نام، رمضان کلین ہونے کا نام، رمضان اپنے آپ کو بالکل کلین کر کے ریفائن کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے کا نام۔ رمضان یہ نہیں کہ اچھے کھانے کھاؤ،